آج آپ کو ہمارے چہرے کی مسکراہٹ سے پتہ چل رہا ہوگا کہ کچھ خاص ہونے جا رہا ہے۔ چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آج چرسی کڑاہی بننے جا رہی ہے، جس کو بنانے کے بعد کھا کر ذائقہ ہم نہیں بھولیں گے اور دیکھنے کے بعد نظارہ آپ نہیں بھولیں گے۔ چرسی کڑاہی کا طریقہ آخر میں بتا دیا گیا۔ آپ پکائیں، خود بھی کھائیں، دوستوں کو بھی کھلائیں اور ہمیں بھی دعوت دیں، ہم بھی پہنچیں گے اور آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائیں گے۔ خریداری کے سلسلے میں ہم مہار والی روڈ پر بھائی ظفر صاحب کی شاپ پر پہنچے اور ظفر صاحب سے کہا کہ بھائی آج امریکن سسٹم نہیں ہے، بلکہ آج بھائی سلیم کی جیب کو خالی کیا گیا۔ 1 کلو گوشت بنائے۔ گوشت کی خریداری کے بعد ہم کریانہ سٹور پر پہنچے اور وہاں جا کر ہم نے بقیہ سامان خریدا۔ کشمیر گھی خریدا۔ چوئی صاحب نے اٹھایا، کہا بھائی جب کھانا ہے تو اعلیٰ قسم کا گھی استعمال کریں، کیونکہ دیسی گھی کی برداشت کی سخت اب ہم میں باقی نہیں رہی۔ باقی مسالہ جات کے ساتھ ہم نے نیشنل والوں کا کڑھائی مسالہ بھی خریدا اور بقیہ سامان سمیٹ کر ہم پہنچے ایک دفعہ پھر سبزی والی کی دکان پر۔ سبزی والی دکان پر پہنچے تو ہم نے 1 کلو ٹماٹر خریدا، 5-7 ہری مرچیں لیں اور چوئی صاحب اشارہ کر کے بتا رہے ہیں دیکھ لو بھائی بڑے بڑے ٹماٹر ہم نے لے لیے۔ بھائی سلیم صاحب کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شیرنی رکھی ہے، کبھی فرصت ملے تو راہ چلتے اپنے خرچ پر ان سے کڑھائی بنوا کر خوب انجوائے کریں۔ سامان خرید کر ہم واپس جامع مسجد غلام محمد ٹاؤن پہنچے اور ہم نے کام کو آپس میں تقسیم کیا۔ کسی کے حصے میں ٹماٹر کاٹنے آئے تو کسی کے حصے میں گوشت دھونا آیا۔ پکائی کا عمل شروع ہوا تو بھائی سلیم سے کہا کہ آپ فرنٹ پر تشریف لائیں کیونکہ اب باری آپ کی ہے۔ پکائی کا عمل جب شروع ہوا تو ہم نے پہلے ادرک ڈالا، پھر حسب ضرورت گھی ڈالا پتیلے میں اور پتیلے کو چولہے پر رکھ دیا۔ پھر جب گھی گرم ہوا تو ہم نے ایک مرغی کا گوشت پتیلے کے اندر ڈال دیا۔ مرغی کے گوشت نے جب رنگ بدلا تیل کے اندر تو ہم نے حسب ضرورت اس کے اندر نمک کو ڈال دیا۔ حسب ضرورت ہم نے ہری مرچیں ایڈ کی اور ساتھ ہم نے 1 پاؤ دہی کو شامل کیا۔ آپ نے مثال تو سن رکھی ہوگی، آج آپ نے دہی کو شاپر سے نچڑتا ہوا بھی دیکھ لیا۔ پھر ہم نے 1 کلو ٹماٹر بڑا کاٹ کر وہ بھی ڈال دیا۔ ٹماٹر شریف کا جب رنگ بدلنے لگا اور ٹماٹر نے کہا کہ اب میں مکس ہو رہا ہوں تو ہم نے کڑھائی مسالہ اور گرم مسالہ وہیں پر اندر ڈال دیا۔ کڑھائی پکنے کے قریب ہوئی تو مجھے کہا بھائی روٹیاں آپ کے ذمے ہیں۔ میں فوراً ہوٹل پر پہنچا اور وہاں سے روٹیاں خریدی۔ مزیدار لذت سے بھرپور چرسی کڑھائی تیار ہو کر ہمارے سامنے پہنچی، جسے ہم نے خوب سیراب ہو کر کھایا اور آپ نظارے پر گزارا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے ایسی کڑھائی تیار کریں، خود بھی کھائیں، دوست احباب کو بھی کھلائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، شرعی حدود کے اندر رہ کر خوب انجوائے کریں۔ اللہ نے جو دیا ہے جوڑنے کی بجائے اس کو کچھ نہ کچھ لگائیں۔ دنیا کے اندر یہ کھانے اتنے لذیذ ہیں تو سوچئے گا ایمان والوں کو جنت کے اندر جو کھانے ملیں گے وہ کتنے لذیذ ہوں گے، کتنے خوشبودار ہوں گے۔ وہاں ڈکار آئے گا، کھانا ہضم ہو جائے گا اور وہاں کلو کے حساب نہیں ٹنوں کے حساب سے جنتی کھائے گا۔ اگر ولاگ آپ نے مکمل دیکھا تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔